اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوا ہوں آپ سے ایک ڈرامہ چل رہا ہے آج کل، ترکی کا ڈرامہ ہے جو پاکستان میں بھی آج کل پی ٹی وی پہ نشر ہو رہا ہے، اور یہ کہہ لیں کہ ڈرامہ ہی نہیں ہے بلکہ اسلامک ہسٹری ہے، اسلام کی ہسٹری ہے، اور کیسے مسلمانوں نے پوری دنیا کے اوپر کہہ لیں کہ پوری دنیا میں کوئی 3 براعظموں پہ جو حکومت کی، تو اس کا آغاز کیسے ہوا، اور اس ڈرامے کا نام ہے ارطغرل غازی، جو سلطنت عثمانیہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو 600 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، جو عثمان کے والد ہیں ارطغرل غازی، جن کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کو 1280 میں رکھی گئی۔ اور ارطغرل غازی کی زندگی کے اوپر اور ان کے والد کی زندگی کے اوپر یہ ایک ڈرامہ، اس کو ڈرامہ تو نہیں میں کہہ سکتا، اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک حقیقت، مطلب جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا اور کیسا ان کا کریکٹر تھا، اور انہوں نے کیسی کیسی فتوحات کیں، اور انہوں نے دشمنوں کو کیسے شکست دی، وہ اس کے اندر پوری اس کی کہہ لیں کہ ہسٹری موجود ہے، جس کی یورپ میں بہت زیادہ اس کے اوپر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، تنقید کی جا رہی، مصر میں اس کے اوپر فتوے آ گئے ہیں، سعودی عرب میں اس کے اوپر تنقید ہو رہی، اس کو انڈیا نے اس کو بین کر دیا ہے۔ پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، میرے سننے میں آیا کہ انہوں نے اس کو ریکمینڈ بھی کیا کہ اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے، چونکہ اس کے اندر ایک مسلمان کو کامیاب ہونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ مسلمان جب ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر کے، دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کسی پازیٹیو راستے پہ مخلوق خدا کے لیے، انسانیت کے لیے، پازیٹیوٹی کے لیے، اپنی رعایا کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے جب بندہ نکل پڑتا ہے، جب ان کے مفادات کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، تو پھر اللہ آپ کی کیسے مدد کرتا ہے، کیسے اللہ آپ کے لیے وسیلے بناتا ہے، کیسے اللہ آپ کو بندے ملاتا ہے، کیسے اللہ آپ کو ویسی ٹیم دیتا ہے، اور کیسے اللہ آپ کو ویسے مینٹور دیتا ہے جب آپ پازیٹیوٹیز کے ساتھ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر مطلب یہ سمجھایا گیا ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے آپ کا ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ کیسا ہونا چاہیے، اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، اور اس کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر پیشن کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر دلیری کیسی ہونی چاہیے، ہمت کیسی ہونی چاہیے، اس کا کہہ لیں کہ اس کے اندر ولولہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس کو دیانتدار کیسا ہونا چاہیے، اس کا اللہ کی ذات پہ توکل کیسا ہونا چاہیے، اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اس کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے اور وہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور یوں سر جھکاتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، جب آپ کا عقیدہ سٹرونگ ہوتا ہے، اللہ پہ یقین ہوتا ہے، آپ کا توکل ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ، تو پھر اللہ آپ کو کیسے، اللہ آپ کے لیے مدد بھیجتا ہے، اور کیسے اللہ وسیلے بناتا ہے، کیسے اللہ آپ سے بندے ملا دیتا ہے، اور پھر آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے اندر پورا کہہ لیں کہ پوری اس کے اندر لرننگ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ ڈرامہ جو ہے وہ جنگجوؤں کے لیے ہے، آپ کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہیں، اگر آپ پیٹریوٹک سینس رکھتے ہیں، اگر آپ
اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی سے مطلب اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑی کامیابی لینا چاہتے ہیں، وہ کامیابی نہیں جس میں آپ صرف پیسے کمائیں، بلکہ وہ کامیابی جس میں آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا اس دنیا میں نام رہے، وہ کامیابی، وہ اگر لینی ہے تو کیسے راستے پہ چلنا ہوگا اور کس طرح سے وہ لینی ہوگی، اس کے لیے آپ کی پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر بڑا ڈیٹیل میں بڑا زبردست کہہ لیں کہ طریقے سے اس کو ریپرزینٹ کیا گیا۔ میں نے ایسے ہی کچھ دوستوں سے اور کچھ جاننے والوں سے میں نے سنا، میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ میں ڈرامہ نہیں دیکھتا، نہ میں ٹی وی دیکھتا ہوں، نہ میں ڈرامہ دیکھتا ہوں، نہ میں مووی دیکھتا ہوں، نہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نیوز بھی نہ سنوں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ضروری خبر آ گئی ہے، میرے تک کوئی پہنچ گئی ہے کہ یہ خبر آ گئی ہے جی، تو میں نے اس کی اگر ویریفیکیشن کرنی ہے کہ یار یہ کہاں پہ آئی ہے، تو وہ میں سرچ کر کے دیکھ لوں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں ان چیزوں سے میں اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ میرا یہ بلیو ہے، بلکہ میں اپنے فالورز، اپنے اسٹوڈنٹس، اپنی ٹیم کو بھی یہ بتاتا ہوں، کیونکہ ٹیلی ویژن خود کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ کے پاس جتنی آپ کو نیوز ملتی ہیں اس میں سے 80% آپ کو 3 مہینے بعد پتہ چلتا جی 80% تو صرف رومرز تھیں، افواہیں تھیں، اس کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم میں لیکن آپ نے اس کو حقیقت سمجھا، حقیقت سمجھ کے اپنے اوپر اس کو مسلط کیا، وہ آپ کی سائیکلوجیکل ہیلتھ کے اوپر بھی اثر انداز ہوئی، وہ آپ کا ٹائم بھی اس نے ضائع کیا، اس نے آپ کا کریئر بھی خراب کیا، اس نے آپ کا فیوچر بھی خراب کیا، آپ کو ڈسٹریکشن کی طرف بھی لے کے گئی، نا امیدی کی طرف، مایوسی کی طرف بھی لے کے گئی۔ اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جو میتھ ہے نا، جو بیس لیس چیزیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ان چیزوں سے آپ اوائڈ کریں۔ نمبر 2، آپ ڈراموں کی بات کریں تو ڈرامے کبھی ایسا وقت تھا کہ جب آئیڈیلز کے اوپر یا رول ماڈلز کے اوپر، ان کی زندگیوں کے اوپر، کامیاب لوگوں کی زندگیوں کے اوپر کوئی ڈرامہ یا کوئی مووی بنتی تھی، اس سے لرننگ ہوتی تھی، اس سے سبق ملتا تھا۔ لیکن آج کل کے جو ڈرامے آپ پاکستان میں جو دیکھے جاتے ہیں، جو انڈین ہیں یا پاکستانی ہیں، آپ اس کو دیکھیں، اس میں یا ایسے اس کے اندر رول موجود ہیں، ٹھیک ہے، ایسے بندہ ان کو فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے، آپ ان کو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے، آپ بہن بھائی اکٹھے بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ ایسی اس کے اندر گفتگو کی جاتی، ایسے اس کے اندر ریلیشن جوڑے گئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں، چاچو کا بھتیجی کے ساتھ، اور ایک مرد کا اس کی سسٹر ان لا کے ساتھ، اور پتہ نہیں میں ان کو مطلب بولتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوتی۔ ایسے ریلیشنز اس کے اندر بنائے جاتے ہیں، اور مطلب ایک خاتون جو اپنے خامند کے ساتھ رہ رہی ہے تو وہ اس کا کسی اور کے ساتھ مطلب ریلیشن جوڑ دیا جاتا ہے، مطلب ایسے نیگیٹو ریلیشن دکھائے جاتے ہیں۔ یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ اس سے پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا ریلائز کروانا چاہوں گا کہ میں اس ٹاپک پہ کیوں بات کر رہا ہوں۔ ہم جو بھی پرفارم کرتے ہیں نا، ہمارے دماغ میں سب سے پہلے وہ چیز آتی، ہمارے دماغ نے اگر ہاتھ کو آرڈر دیا نا کہ کسی کے جا کے لگ جائے تو اس نے لگ جانا ہے، میرے دماغ نے آرڈر دیا کہ اٹھ کے چل پڑو تو میں نے چلنے لگ جانا، دماغ نے مجھے آرڈر دیا تو میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہماری باڈی ساری کی ساری دماغ کے ماتحت ہے۔ دماغ ایک ہے سطحی لیول کا دماغ، ایک ہے ڈیپ دماغ۔ جو بھی چیز ہمارے ڈیپ دماغ میں چلی جاتی ہے نا، ڈیپ دماغ اس کے اوپر پرفارم کر جاتا ہے۔ ڈیپ دماغ اتنا پاورفل ہے، جس کو سب کانشیس مائنڈ کہا جاتا ہے، اتنا پاورفل ہے کہ آپ اس کو کوئی میسج دے دیں وہ آپ سے کروا کے چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو اس کے اوپر پرفارم کروا کے چھوڑتا ہے، آپ کو وسیلے بنا کے چھوڑتا ہے، آپ کو بندے ملوا کے چھوڑتا ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی، آپ نے جب اس کو میسج دے دیا تو اس نے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ مطلب آپ نے اس میں جو بھی مثال کے طور پہ جو بھی آپ نے بیج بو دیا ہے وہ اس نے اگنا ہی اگنا ہے۔ وہ بیج یا وہ جو میسج آپ اس کو دیتے ہیں تو وہ کہاں سے جاتا ہے؟ وہ آپ کی آنکھوں سے جاتا ہے اور آپ کے کانوں سے جاتا ہے۔ جو آپ سنتے ہیں وہ اس تک پہنچتا ہے، اور جب مسلسل آپ وہ سنتے رہتے ہیں وہ اس تک پہنچتا ہے۔ جو آپ دیکھتے ہیں وہ اس تک پہنچتا ہے۔ لیکن جتنے سکسیس سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کے سننے سے زیادہ جو چیز آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم مثال میں اس کی یوں دیتا ہوں کہ آپ کسی کو کہیں جی آپ سگریٹ نہ پئیں، اور آپ اس کے سامنے بیٹھ کے پئیں، وہ کبھی بھی نہیں ہٹے گا، الٹا پیے گا۔ اور اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں، ایک اور اگزامپل دیتا ہوں، آپ کسی کو کہیں جی آپ نماز پڑھیں،
آپ خود نہ پڑھیں وہ کبھی بھی نہیں پڑھے گا. آپ خود پڑھنا شروع کر دیں, اس کے قریب سے اٹھ کے جائیں مسجد, آپ 2 دفعہ 4 دفعہ, 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن, آپ پھر ایک دن اس کو اس سے پوچھیں آپ بھی چلیں نماز کے لیے, وہ آپ کے ساتھ جانا شروع ہو جائے گا. پہلے 2 3 پڑھے گا, پھر 5 میں 5 پڑھنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, لوگ انسانی سائیکالوجی ہے کہ جب ہم جو سنتے ہیں اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے, بلکہ اس سے زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر ایکشن کرتے ہیں. تو جتنے ڈرامے اور موویز ہم دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کسی کوئی مووی آتی ہے, اس مووی کے اندر جیسا ہیرو کا ہیئر سٹائل ہوتا ہے, جیسے اس کے ڈائلاگس ہوتے ہیں, جیسی اس کی ڈریسنگ ہوتی ہے, لوگ اس کو کاپی کر لیتے ہیں. کیا وہ کہتا ہے آ کے کاپی کرو؟ نہیں, وہ کہتا نہیں ہے سر. ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے, جو ہمارا دماغ ہے, وہ ہم سے کروا دیتا ہے, کیونکہ ہم وہ دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جی یہ بندہ کہہ لیں کہ اس کو ایک رسپیکٹ مل رہی ہے, اس نے جیسا لباس پہنا ہے, جیسا ہیئر سٹائل ہے, جیسا یہ جو کچھ بول رہا ہے, ویسے ہم بھی بن جائیں. ہمارے سامنے ہماری فلموں میں, ہمارے ڈراموں میں ایسے لوگ رکھے گئے, ایسے کریکٹر دکھائے گئے, یا ایسے لوگ دکھائے گئے, ایسی سٹوریز دکھائی گئیں کہ ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا. جب ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا, ہم نے اپنی مورل ویلیوز کھو دیں, ہم نے اپنی ایتھکس کو کھو دیا, ہم نے اپنی کہہ لیں کہ اپنے کلچر کو کھو دیا, ہم نے اپنی اساس کو کھو دیا, ہم نے اپنی ریالٹی کو کھو دیا. ٹھیک ہے, اس کی بے شمار اگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ڈراموں کے اندر ہو رہا ہے وہی ہمارے پھر حقیقت کے اندر وہی پھر لوگ پرفارم کرتے ہیں. فرض کیا اس کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ جی بہو نے ساس کو نیچا دکھانے کے لیے, یا ساس نے بہو کو نیچا دکھانے کے لیے کیا پلاننگ کرنی, وہی پھر گھروں میں ہوتی ہے. آگے بچے دیکھتے ہیں جی اس کے اندر وہ جی شادی ہوئی ہے تو وہ انہوں نے پھیرے لیے ہیں, تو وہی پھر بچے شادی کے اوپر, کسی شادی کے اوپر وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہی ہو. ان کے اوپر ان کی جو وہاں پہ رسمیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ہمارے ہاں بھی پھر یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی وہی رسمیں ہوں. اور اس کے ہی پھر نتائج ہیں کہ وہ ایک مہندی کے اوپر بھی بڑے پیسے لگ جاتے ہیں, حالانکہ اسلام میں مہندی کا تصور ہی کوئی نہیں. اچھا, ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب یہ تو میں بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں نہیں میں بتا رہا, انتہائی غلیظ قسم کی چیزیں ہمارے معاشرے میں ڈرامے سے, مووی سے آ گئی ہیں. ہوس آ گیا ہے, ٹھیک ہے, بے حیائی آ گئی ہے, فحاشی آ گئی ہے, لباس فحش ہو گیا, لوگوں کی زبان فحش ہو گئی, لوگوں کا وہ کہہ لیں کہ جو رہن سہن ہے وہ فحش ہو گیا. ہائیبرڈ وار کا ایک لفظ شاید آپ نے بھی سنا ہو. اکثر جو سابقہ DGISPR آصف غفور صاحب تھے, وہ اکثر یہ لفظ بولتے تھے کہ پاکستان میں ہائیبرڈ وار مسلط کی گئی ہے. پاکستان میں ہائیبرڈ وار ہوتی کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوشل میڈیا کے تھرو, ٹی وی کے تھرو, فلم مووی یا ڈرامے کے تھرو آپ کے ذہن میں وہ چیزیں جو غلط ہیں ان کو صحیح بنا دیا جاتا ہے, ان کو پازیٹیو کر کے پیش کیا جاتا ہے, اور جو چیزیں صحیح ہیں ان کو نیگیٹو کر کے پیش کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک داڑھی والے بندے کو نیگیٹو کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ داڑھی والا بندہ تو توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ شاید وہ دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے, اس کو نیگیٹو کر کے پیش کیا جاتا ہے. وہ پھر وہی جو بچے یا جو ابھی کچے ذہن ہوتے ہیں, جو وہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ پھر اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں. مطلب ہائیبرڈ وار یہ ہے کہ جو چیزیں غلط ہیں ان کو صحیح کر کے پیش کر دیا جائے, اور جو صحیح ہیں ان کو غلط کر کے پیش کر دیا جائے. اور جب وہ صحیح کو غلط کر کے پیش کر دیا جائے گا تو ہم آٹومیٹکلی ہم بڑے سمجھدار بن کے ہم کہیں گے جی ہم تو صحیح کو ایکسیپٹ کریں گے, اور پھر ہم وہ صحیح اڈاپٹ کرتے ہیں جو بیسیکلی ہوتی غلط ہیں. ٹھیک ہے, اور جب وہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی لائف میں مسلسل پھر فیلئر فیس کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کریکٹر نہیں ہوتا, ہمارے پاس وزڈم نہیں ہوتا, ہمارے پاس ایتھکس نہیں ہوتی, ہمارے پاس ویلیوز نہیں ہوتی, ہمارے پاس ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا, ہمارے پاس ہیبٹس نہیں ہوتی, ہمارے پاس پازیٹیوٹی نہیں ہوتی, ہمارے پاس عقیدہ نہیں ہوتا, یا ہمارے پاس توکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کریکٹر نہیں ہوتا, کریکٹر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جب یہ چیزیں نہیں ہوتی, ہم ان کے الٹ کر کے زندگی میں اپنی پریکٹیکل لائف میں یا اوریجنل لائف میں, حقیقی لائف میں جب ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم مسلسل فیلئر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہمیں ہمارے اوپر ایک اور سازش مسلط کی جاتی ہے کہ ہم پھر ان ساری چیزوں کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ
کسی امریکہ کی یا کسی فلاں بندے کی یا فلاں بندے کی یہ سازش ہے جو میرے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے. اس کے اوپر ہم خیر میں کوشش کروں گا کہ میں لاسٹ میں بات کروں. اچھا، بلکہ اپنی امپرومنٹ کی طرف نہیں، بلکہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا جاتا ہے ان سورسز کے تھرو. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے یہ کسی نہ کسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، نہ کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. اور ہمارا پھر ان طاقتوں کے اوپر یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جن کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اور ہمارا اللہ کی ذات سے جو توکل ہے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. ہم کسی طاقت کو، دنیاوی طاقت کو ہم زیادہ اسٹرانگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی بجائے، اپنے آپ کو سیلف امپرومنٹ کی بجائے ہم بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم مسلسل اپنی زندگی میں فیلئر کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہائبرڈ وار سے ہمیں بچنا ہے. ہمیں وہ جو بے مقصد اور فضول اور غلیظ قسم کے ڈرامے، موویز اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے، ان سے ہم نے بچنا ہے. میں بات کر رہا تھا ارطغرل غازی کی، میں نے بات کی، اس کے اندر جو ہمیں بتایا گیا ہے، اس کے اندر ہمیں جو دکھایا گیا ہے جو مسلمانوں کی حقیقت ہے، مسلمانوں نے عروج کیسے پایا، مسلمانوں نے کامیابیاں کیسے لیں، ان کے پاس کیسی مورل ویلیوز تھیں، ان کے پاس ایتھکس کیسی تھیں، ان کے مزاج کیسے تھے، ان کے انداز کیسے تھے، ان کا پیشن کیسا تھا، ان کا توکل کیسا تھا، ان کا یقین کیسا تھا، ان کی کہہ لیں کہ وہ کیسے تھے. ہمیں وہاں سے ہم یہ لرن کر سکتے ہیں، کتاب سے بھی ہم لرن کر سکتے ہیں، لیکن جو ہماری ہسٹری ہے، ہماری جو تاریخ ہے، اس کی حقیقت اس ڈرامے کے اندر ٹرکی نے دکھائی ہے، اور اس سے ہم بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں، بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. پھر میں بات کر رہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہ کسی جنگجو نہیں وہ ڈرامہ دیکھنا ہے، ضروری نہیں ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی پروفیشن میں، اگر آپ پیٹریوٹک سینس رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور آپ ایک مسلمان ہیں، اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں جنہوں نے بڑی کامیابیاں سمیٹیں وہ کیسے لوگ تھے، تو اور بے شمار لوگ ہیں، اور بے شمار رول ماڈلز ہیں. ٹھیک ہے، ان کو بھی ہم دیکھیں، پڑھیں. لیکن ایک ہمارے پاس یہ کہہ لیں کہ انہوں نے ایک ڈرامہ، ایک کریکٹر کے اوپر، ایک شخصیت کے اوپر انہوں نے ہمیں ڈرامہ بنا کے دے دیا ہے. ہم اس سے بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. پھر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جب ہم اس کے اندر ہمیں پتہ چلے گا کہ جب ہم کامیابی کے راستے پہ نکلتے ہیں تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جی میں پھر اچھا کام کر رہا ہوں، پازیٹیو کام کر رہا ہوں، اللہ کی مخلوق کی فلاح کا کام کر رہا ہوں، اللہ کی مخلوق کی بہتری کا کام کر رہا ہوں. جب میں اللہ کی مخلوق کے لیے فائٹ کر رہا ہوں، ان کے مفادات کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوں، تو پھر میرے راستے میں مسائل کیوں، میرے راستے میں چیلنجز کیوں ہیں، مشکلات کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ کسی پازیٹیو راستے پہ، حق کے راستے پہ، اللہ کے راستے پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ، یا آپ پازیٹیوٹی کے راستے پہ، اللہ کی مخلوق کے مفادات کے راستے پہ، انسانیت کے راستے پہ، ظلم کے خلاف جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، مظلوم کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، چیلنجز آتے ہیں. لیکن اگر آپ پرسسٹنٹ رہتے ہیں، اگر آپ ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، اللہ پہ توکل ہے آپ کا، آپ دلیر ہیں، اور آپ مستقل مزاج ہیں، ٹھیک ہے، پھر اللہ آپ کے لیے وسیلے بناتا ہے، اللہ آپ کو ویسے بندے ملاتا ہے، اللہ آپ کو ویسی ٹیم دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ہمت دیتا ہے، اور آپ کو کامیابی تک پہنچاتا ہے. اللہ پھر آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے. پھر جب آپ اس منزل کے، جب آپ راستے میں ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، پھر آپ کے راستے میں آپ کے گھر والے آپ کیا رول پلے کرتے ہیں، آپ کے بھائیوں کا کیا رول ہوتا ہے، آپ کے جو بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے آپ کے ساتھ مطلب رسپانس کرتے ہیں آپ کو. ان میں کچھ لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے ساتھ نکل پڑتے ہیں، کچھ لوگ آپ سے مخالفت کرتے ہیں، کچھ لوگ مخالفت بھی نہیں کرتے، منافقت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کا وہ کھل کے سامنے آ کے بگاڑ کچھ نہیں سکتے ہوتے، لیکن وہ اندر ہی اندر آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں، آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. لیکن جب آپ کا توکل ہوتا ہے، آپ پازیٹیو ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، دیانتدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک پازیٹیو کریکٹر ہوتا ہے آپ کا، آپ کے پاس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے پازیٹیو، جب آپ کے پاس پازیٹیو سوچ ہوتی ہے، جب آپ کے پاس
کہہ لیں کہ آپ دلیر ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں اور آپ پرسسٹنٹ ہوتے ہیں، تو پھر ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کامیابیاں آپ کا مقدر بنتی ہیں، ان سارے چیلنجز کے ہوتے ہوئے کامیابیاں آپ کا مقدر بنتی ہیں۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں، پھر آپ اس سے یہ اپنا لرن کر سکتے ہیں کہ ایک کامیاب شخص کی تربیت کیسی ہوتی، اس کا والد اس کی تربیت کیسی کرتا ہے، جن کے بچے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی، ان کے لیے لرننگ ہے، اس کا باپ اس کی تربیت کیسی کرتا ہے، اس کی والدہ اس کی تربیت کیسی کرتی، ٹھیک ہے۔ پھر بغیر بے حیائی کے آپ کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں، بغیر فحاشی کے آپ کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر فحاشی کے آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، بغیر کہہ لیں کہ کچھ نیگیٹو کیے آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔